اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد ہے مان جانا، مان لینا، زبان سے اور دل سے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ تو زبان، دل اور عمل، یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو انسان ایمان لے آئے گا۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں یا اللہ کی ذات ہے اس پر ایمان کیسے ہم نے لانا ہے کہ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے بھی تصدیق کرنی ہے اور پھر ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہے۔ آگے فرمایا بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو نظروں سے اوجھل ہو۔ اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہے اس پر ایمان لانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غیب نہیں کہا بلکہ الغیب کہا ہے۔ غیب اور الغیب میں فرق ہے۔ جو الغیب ہوتا ہے الف لام کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص جو غیب کی چیزیں ہیں اس پر ایمان لینا، یعنی ہر غیب کی چیز پر ایمان نہیں لانا، خاص جو غیب کی چیزیں ہیں نا ان پر ایمان لانا ہے۔ خاص چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی جن کے ماننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ خاص چیزیں۔ اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، انبیاء ہے اور قیامت ہے، حشر نشر ہے، یعنی جن خاص چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے صرف ان پر ایمان لانا ہے، یہ ہے الغیب۔ ہر کسی غیب کی بات پر ایمان نہیں لانا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ہمیں خبر مل جاتی ہے فلاں بندے نے ایسا کیا ہے، تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کی بات جو ہے وہ مان لیں۔ انڈیا نے کہا ہم چاند پر پہنچ گئے، اب اس میں ہماری مرضی ہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، تو اس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ خبر غیب کی ہے، یعنی ہم نے دیکھا نہیں ہے، نظروں سے اوجھل ہے نا، تو غیب وہ جو نظروں سے اوجھل ہو، تو اب ہماری مرضی ہم مانیں یا نہ مانیں۔ تو الغیب کے اندر وہ خاص چیزیں آئیں گی جس کے ماننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ان چیزوں کو ماننا کیا ہے؟ الغیب ہے۔ ہاں، اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ اب ایک چیز آپ کے سامنے ہے، سامنے کی چیز تو آدمی دیکھ کر مان ہی جاتا ہے، تو اصل چیز جو ہے وہ غیب ہے۔ غیب پر ایمان لانا، اصل ایمان یہ ہے کہ غیب، سامنے کی چیز پر تو بندہ مان ہی جاتا ہے۔ وہ تو فرعون بھی مان گیا تھا۔ فرعون نے جب دیکھا نا وہ فرشتے آ گئے موت کے، تو اس نے کہا تھا کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا اسے پتا اب مجھے موت آ جائے گی، فرشتے دیکھ لیے اس نے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الآن وقد عصیت، اب نہیں، اب تیرا ایمان قبول نہیں، کیونکہ اب تو نے دیکھ لیا ہے۔ ایمان تو بالغیب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے تحت جو بندہ مرض الموت میں مبتلا تھا اور اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، موت کے فرشتوں کو، یعنی عین موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں اسے محسوس ہو جاتا ہے اب میں جانے لگا ہوں دنیا سے، تو موت دیکھ کر توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب اس نے دیکھ لیا، اب وہ غیب نہیں رہا۔ تو اصل ایمان کیا ہے؟ غیب کی چیزوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ اچھا، غیب کی کون سی چیزیں جن پر ایمان لانا ہے؟ وہ ایک حدیث ہے، حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، بخاری کے اندر حدیث بھی موجود ہے یہ، تو حدیث جبرائیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا مسافر، صحابہ کرام نے اسے دیکھا۔ وہ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور یہ ادب بھی ہے کہ جو آدمی بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے، تو صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے، جو جتنا اگر کوئی لیٹ آتا تھا تو وہ پیچھے بیٹھتا تھا، گردنیں پھیلان کر آگے کوئی نہیں آتا تھا۔ تو ایک آدمی کو دیکھا وہ گردنیں پھیلان کر آگے آ کے بیٹھ گیا، اور صحابہ کرام بڑا اسے دیکھ کر پریشان ہوئے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اسے پیچھے بیٹھنا چاہیے تھا، یہ آگے آ گیا۔ اور بھی جب صحابہ کرام نے اس کی حالت دیکھی تو اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ کیوں؟ اس کی حالت مسافروں والی بھی نہیں تھی، صاف کپڑے، بالکل صاف، مسافر نہیں تھا، لیکن وہ پہچانا بھی نہیں جانا تھا۔ دیکھیں نا، اس علاقے کا بندہ ہو، آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کے بندے کو آدمی جانتے ہوتے ہیں،
آدمی جانتا بھی اسے کوئی بھی نہ ہو، پورے علاقے میں سے کوئی بھی نہ جانتا ہو، تو اس کا مطلب وہ بندہ اجنبی ہے۔ لیکن اجنبی اس دور میں لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے تو مسافر کی حالت دیکھ کر لوگ پہچان لیتے تھے جس نے سفر کیا ہے۔ اب سفر کی حالت بھی معلوم نہیں ہو رہی، پہچانا بھی نہیں جا رہا، صحابہ کرام بڑے پریشان۔ اور پھر اس نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھ گیا۔ اب صحابہ کرام اور زیادہ پریشان ہو گئے، یہ بندہ ہے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے چند سوال کیے، خیر حدیث لمبی ہے، ہم اس میں سے جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے ہم وہ بات کرتے ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام سے چند سوال کیے۔ سوال کا انداز یہ تھا، وہ سوال بھی کرتا تھا اور آگے سے کہتا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ ان سوالوں میں اس نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں عن الایمان، ایمان کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو قال صدقتا، تو یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ تو اس نے آگے سے کہا صدقتا، تو صحابہ کرام پھر تعجب محسوس کیا، بھی سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ خیر وہ سوال پوچھ کے چلا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جبرائیل تھے، تم کو تمہارا دین جو ہے وہ سکھانے آئے تھے۔ تو اس میں ایمان کتنی چیزوں پر لانا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، پکی یاد رکھ لیں، 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بالغیب جو ایمان ہے اس وقت 6 چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ایک ہے ایمان اللہ کی ذات پہ، ایک ہے فرشتوں پر ایمان لانا، ایک اللہ کی کتابیں جتنی بھی، قرآن ہمارے سامنے ہے لیکن ہمارا ایمان تورات پہ بھی ہے، ہمارا ایمان انجیل پہ بھی ہے، اگرچہ وہ اس وقت اصلی حالت میں نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اتاری ہے تو ہمارا ایمان ان پہ بھی ہے۔ اس طرح انبیاء پہ، آج کے دور میں نبی کوئی نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے سب انبیاء کرام پہ۔ اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان، قیامت ہمارے سامنے نہیں ہے، آنے والی ہے تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ تقدیر پر بھی ایمان ہے، تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ بھی غیب ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، سارا نظام پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی، تو ہمارا تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو ان چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، نماز وَيُقِيم قائم کرنا، سب سے پہلے تو سمجھیں قائم کرنا، یہ اقامت کیا چیز ہوتی ہے؟ ویسے اقامت لفظ بولتے ہیں سیدھا کرنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز کو سیدھی ہم نے کرنا ہے۔ تو قائم سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ ہم نے نماز کو، دیکھو قرآن میں کہیں نہیں آیا نماز پڑھو، قرآن میں یہی آتا رہا ہے اکثر مقام پہ کہ نماز قائم کرو۔ تو قائم نماز کب ہوتی ہے؟ قائم اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی علیہ السلام جس طرح نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے، نماز میں سستی نہیں کرنی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کے جو سست ہیں، غافل ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، فویل للمصلین، ٹھیک ہے۔ اور والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ہے ساری چیزیں قائم کرنے کی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی اور اس کی نماز صحیح نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا جا نماز پڑھ، لمبی حدیث ہے، ایک مرتبہ گیا، دوسری مرتبہ گیا، تیسری مرتبہ کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے نماز پڑھی نہیں، دوبارہ پڑھ۔ اس نے کہا جی مجھے ایسی آتی ہے، مجھے آپ نماز سکھلا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جس کو نماز سکھلائی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کے اعتدال میں کمی تھی، وہ اچھی طرح رکوع نہیں کرتا تھا، اچھی طرح کھڑا نہیں ہوتا تھا، اچھی طرح سجدہ نہیں کرتا تھا، تو فرمایا آپ نے اس کی وہ غلطیاں جو ہے وہ درست کی۔ تو اعتدال کا ہونا نماز میں، یہ نماز کے اندر قائم کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، صفوں کو درست کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قائم کرنے کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنا، لیکن یہاں الصلاۃ ہے، یعنی الف لام کے ساتھ خاص دعا کرنا۔ تو خاص دعا سے مراد ہے وہ نماز کا خاص طریقہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے، اس خاص طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھنی ہے، اور یہی ہماری دعا ہے۔ تو نماز دعا ہے، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزقناہم، رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں ہر نفع دینے والی چیز کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے، ہنر کے ساتھ ہے، اور کسی کے ساتھ جا کے کام کرنا،
طاقت کے ساتھ ہے، اس سے کام نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ طاقت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو اپنا علم دینا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں رزقناہم کے اندر شامل ہیں۔ ینفقون، خرچ کرتے ہیں، ینفق، خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ تو خرچ ویسے تو ینفقون کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں، ایک زکوٰۃ جو فرضی ہوتی ہے، ایک صدقہ جو استحباب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو یعنی واجب ہے نا، انسان نے ہر سال بعد جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے لازمی، جو بندہ نہیں دیتا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اس نے ایک فرض کو چھوڑا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صدقہ، صدقہ مستحب ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں مال دینے چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نفاق واجبہ، یعنی بندے پر وہ چیزیں جو ہیں وہ لازم ہے، لازمہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، لازم ہے۔ مثال کے طور پر بیوی بچوں کا نفقہ انسان کے ذمے لازم ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں اصل میں نفاق۔ تو نفاق خرچ کرنا یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے لگا دی ہیں۔ اب ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، آپ کے ذمے لگا رہا ہے کہ خرچ کرو مال، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اب جو خرچ کرنا ہے اس کے اندر 3 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد ہے، بیوی ہے یا رشتہ دار ہیں، ان کو آپ نے ان کو دینا ہے تو آپ دیں ان کو، لیکن فضول خرچی نہ ہو، حد سے تجاوز نہ کریں، غیر شرعی کاموں میں نہ خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو انسان اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بخل، نمبر 2، بخل، کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگ کنجوس ہوتے ہیں پرلے درجے کے، تو کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اعتدال، درمیانہ راستہ، نہ اسراف، نہ فضول خرچی، نہ بخل، بلکہ کیا ہے، درمیانے طریقے پر انسان چلے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اگر ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے، ہمارا مال جو ہے وہ بڑھے گا۔ آسمان سے فرشتے آتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ تو خرچ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، انسان کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا پڑے گا، اور کرنا چاہیے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کیا باتیں پڑھی کہ متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اللہ کی ذات پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، جو ساری باتیں ہم نے پڑھی، سب سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے غیب پر، اور نمبر 2 وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اور نمبر 3 وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے تحت یہ 3 باتیں ہیں، جب تک یہ 3 باتیں آپ کے اندر پوری نہیں ہوں گی، آپ کا تقویٰ، آپ متقی صحیح معنوں میں نہیں ہوں گے۔ تو متقی بننے کے لیے یہ تینوں چیزیں کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔